حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا نا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ اب یہ مٹی کا پتلا بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح پھونکی، تو جتنے انسان اللہ نے پیدا فرمایا، اگر فرشتوں کو حکم دیتا تو اللہ رب العزت اسی طرح مٹی سے انسان پیدا فرما دیتا، اللہ رب العزت مٹی سے عورتیں بنا دیتا، مٹی سے بچے پیدا فرما دیتا۔ لیکن خالق کائنات نے ایک ذریعہ بنایا، کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کا نکاح ہوا، پھر ان سے آگے نسل چلی، کس لیے؟ تاکہ یہ احساس کے رشتے پیدا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے پیدا ہوں، پھر یہ نسل چلی تو کیسی چلی؟ آج لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہ جانے کتنی تعداد کے اندر اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا، کس لیے؟ تاکہ اولاد کے اندر ماں باپ کا احساس پیدا ہو، پھر اس کی اولاد کے اندر اپنے ماں باپ کا احساس پیدا ہو، پھر رشتہ داروں کا احساس پیدا ہو، آپس کے اندر ان کے تعلقات بڑھیں، ان کو پتا چلے کہ ہم نے رہنا کس طرح سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فقط حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں آگے ایک نسل کے طور پر، خاندان کے طور پر پیدا فرمایا۔ ہمارا تعلق کسی نہ کسی خاندان کے ساتھ ہے، کنبے قبیلے کے ساتھ ہے، کسی علاقے کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم آپس کے اندر اپنے معاملات کو بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ سنبھال سکیں، نمٹا سکیں۔ تو جو انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے نا، وہ بندہ سمجھ لے کہ الحمدللہ وہ اسلام پر قائم دائم ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم فضائل سنتے ہیں، اس مہینے میں فلاں ولی پیدا ہوئے اس کی فضیلت بیان کر دیں، اس میں فلاں نبی پیدا ہوئے اس کی فضیلت بیان کر دیں۔ یہ بیان کرنے چاہیے، ان کے اندر بھی بہت سے سبق موجود ہے، لیکن ہم سبق حاصل نہیں کرتے، ہم صرف فضیلت سنتے ہیں۔ تو ان موضوعات کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے کہ ہمیں کس طرح سے مل جل کر رہنا چاہیے اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر رکھنا چاہیے۔